مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ساری زمینوں کا مالک اللہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اس زمین پر قبضہ دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا ہے اس کو نہیں دیتا ہے۔ اور قبضہ کس کو دیتا ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے انجام اسی کا اچھا ہوتا ہے۔ صرف سبب کے درجے میں ہمیں کوشش کرنے کے لیے کہا گیا۔ زمین خریدنے کا، بیچنے کا، دکان کھولنے کا، کاروبار کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہمیں کیا ملے گا یہ اللہ کے قبض و قدرت۔ آج ہم نے زمین 1,00,000 روپے کی خریدی، ہم سمجھ رہے ہیں اس پر محل بنائیں گے، معلوم ہوا رات کو انتقال ہو گئے، دنیا سے ہی چلے گئے۔ تو وارث اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بناتا ہے۔ قرآن شریف میں ایسے بہت سے واقعات اللہ نے ذکر فرمائے، اسی میں سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کا واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے سورہ کہف میں۔ واقعہ لمبا ہے، اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، ایک جگہ پر دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کو بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا کہ اس محنت کا کچھ معاوضہ بھی لیا جا سکتا تھا، اس سے ہم کھانا پینا کھا لیتے، بھوکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، جتنا اللہ کہتا ہے اتنا کرتا ہوں، اس سے آگے نہیں کیا کرتا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، فرمایا کہ یہ مکان جس کا ہے، یہ دیوار جس کی ہے، اس کے مالک ابھی چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ یتیم بچے کچھ کر نہیں سکتے، کچھ جانتے نہیں کہ دیوار و مکان کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ان کی دیوار بنا دو، میں نے اللہ کے حکم سے بنا دی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ خزانہ کسی حرام کمائی کا نہیں ہے، کسی کا لوٹا اور کھسوٹا ہوا نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دے کے کمایا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان کے باپ بہت نیک تھے۔ ان نیک لوگوں کا یہ مال ہے، اور اللہ نے ان کو موت آ گئی اٹھا لیا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے اللہ نے بہت برا کیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور جوان موت ہو گئی، بہت برا ہوا۔ اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہمارا فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ بہت برا ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے باپ کا مال اس کے دیوار کے نیچے تھا، اور وہ نیک تھے، اس لیے اللہ ان کا وقت آ گیا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ مال نکلا ہوا مال قبضہ کر لیتے،
اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس دیوار کو سیدھا کروایا، اٹھوایا اور اس مال کی حفاظت کرائی کہ جب یہ یتیم بچے بڑے ہوں گے تو یہ دیوار اللہ گرائے گا اور اس کے نیچے سے خزانہ ان کو مل جائے گا اور اس کے ذریعے سے ان کی اچھی زندگی بسر ہو جائے. یہ ہے اللہ کے نظام. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کی موت ہو گئی، جو وقت آ گیا چلا گیا. یہ چھوٹے بچوں کی پرورش کرنے والا اس کا باپ تھوڑی، اصل تو پرورش کرنے والا اللہ ہے. اللہ تھوڑی موت اس کو آ گئی ہے پرورش کرنے والے. وہ جس کو جب چاہتا ہے اٹھاتا ہے، جس کو جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ پروردگار عالم ہے، وہ سارے جہان کا پالن ہار ہے. ہمیں اختیار کیا ہے ہم یہ کہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے بیچارے کہ ابھی تو شادی ہوئی تھی بہت برا ہوا. اللہ کوئی برا کام تھوڑی کرتا ہے. جو جتنی زندگی لے کے آیا ہے وہ جائے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. چھوٹے بچے ہوں یا پیدائش ہونے والے ہوں یا بڑے ہوں، اس کی کوئی نہیں. اللہ کا جو نظام ہے وہی چلتا ہے. ہماری زبان ہلانے سے وہ نظام بدل نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے فیصلے میں کرٹیسائز کرنا، اعتراض کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ جائے گا، جو ہمارے لیے برا ہو. ہر ایک کا وقت مقرر ہے. تو فرمایا نیکی کرنے سے ہماری جائیداد کا وارث اللہ آنے والی نسل کو بناتا ہے، اور اگر ہم نیکی نہیں کریں گے تو ہمارا مال پتہ نہیں کون لے اڑے گا. ادھر موت ہوئی، دوسروں نے قبضہ کر لیا. ہم نے اولاد کے لیے اکٹھا کیا تھا، اولاد کے ہتھے 1 روپیہ بھی نہیں لگا، سب ختم، دوسرے لوگ لے اڑے. ان الارض للہ یورثها من یشاء. اللہ مالک ہے ہر چیز کا. تم جھوٹ فریب سے اگر اکٹھا کر لو گے پنپ نہیں پاؤ گے، اسے استعمال نہیں کر پاؤ گے، تمہاری نسل استعمال نہیں کر پائے گی، سب قبضہ دوسروں کا ہو جائے. دیکھتے رہ جاؤ. کوڑیوں میں تمہاری اولاد وہ مال بیچ دے گی جو تم نے پوری زندگی محنت سے کمایا تھا، اس لیے کہ تم نے اللہ کو راضی نہیں کیا. یہ اولاد تمہارا فائدہ نہیں اٹھا پائی. اللہ کو راضی کر کے کماؤ، حلال کماؤ، بغیر دھوکہ دیے کماؤ، تو تم فائدہ اٹھاؤ گے. تم چلے جاؤ گے، تمہاری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی. یہ اللہ کا نظام ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے میں نے دیوار سیدھی کی ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اس کے نیچے خزانہ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ ان کی پرورش کا انتظام کر رہا ہے. اللہ ان کی پرورش کا انتظام کر رہا ہے. یہ ہے نیکی کی برکت. اس کو کہتے ہیں نیکی کی برکت. تمہارے اکٹھا کر لینے سے تم سمجھو ہم نے اولاد کے لیے اکٹھا کر لیا، کوئی پتہ نہیں اولاد کو ملے گا کہ نہیں ملے. نیکی کرو گے ملے گا، نہیں نیکی کرو گے نہیں ملے گا، کوڑیوں میں چلا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اس ملک کو، جس کو ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، 800 850 سال تک مسلمانوں کے پاس ایسے نہیں رہا. یہاں کی حکومت ایسے نہیں رہی. اتنی لمبی حکومت کون کر سکتا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکومت کراتا ہے، جس سے چاہتا ہے زمین لے لیتا ہے. کیسے بادشاہ تھے ہمارے ملک کے، جو اتنا بڑا ملک، جو 6 ملک بن گئے ہیں اس وقت. وہ اکیلا ہندوستان تھا، 6 ملک بن گئے، اکیلا ہندوستان تھا. کیوں تھا؟ کہ یہاں پر جو مسلمان تھے وہ نیک تھے، وہ بادشاہ نیک تھے. ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کو باقی رکھا تھا. جب تک نیکی ہوتی رہی یہ باقی رہا، اور جب نیکی ہاتھ سے چلی گئی تو ساری حکومت ہاتھ سے چلی. کیسے نیک لوگ تھے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر دلی کے اندر ہے، جہاں قطب مینار بنا ہوا ہے. ان کی یاد میں بادشاہوں نے قطب مینار بنایا. انہی ولی کے نام سے قطب، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ. حضرت خواجہ اجمری رحمت اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھے. بہت بڑے بزرگوں میں بادشاہ ان کا کہنا مانا کرتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے، تب حکومت چلاتے تھے. یہ بادشاہ ولیوں کے ساتھ رہتے تھے، ان سے پوچھ کے کام کرتے تھے. تو اللہ نے کیا کیا چلایا یہاں دنیا میں، کیا کیا بنایا. ہندوستان ایسا ملک پوری دنیا میں نہیں تھا.
جب آپ کا انتقال ہوا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت آیا تو آپ نے وزیروں کو بلایا, کہا میری وصیت لکھو. وصیت لکھوائی. وصیت میں لکھوایا کہ میری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا, صرف وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر یہ صفت ہو. پہلی صفت یہ کہ اس کی امام جس وقت پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے, اس اللہ اکبر کے وقت نماز میں ساری زندگی حاضر رہا ہو, کبھی اس کی پہلی اللہ اکبر بھی نہ چھوٹی ہو امام کے ساتھ, وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. پہلی اللہ اکبر, رکعت نہیں, پوری زندگی جس کی پہلی اللہ اکبر نہ چھوٹی ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. دوسری شرط, عصر سے پہلے کی 4 سنت اس کی کبھی نہ چھوٹی ہو. یہ سنت مؤکدہ تو ہے نہیں, ضروری تو ہے نہیں, جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا, نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن فرمایا جب ایسی سنتیں جو ضروری نہیں ہے وہ پڑھنے والا ہوگا تو فرض کہاں چھوڑنے والا ہو. عصر سے پہلے والی سنت بھی زندگی بھر کبھی اس کی نہ چھوٹی ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ پوری زندگی اس کی تہجد کبھی نہ چھوٹی ہو. چوتھی شرط یہ ہے کبھی اس کی نگاہ کسی نامحرم عورت پر نہ پڑی ہو. یہ شرائط جس کے اندر ہوں وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا, ورنہ کسی کو اختیار نہیں ہے میری نماز جنازہ پڑھنے, جنازہ رکھا رہنے دے. وصیت کر کے چلے گئے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گئے. انتظار ہو رہا ہے, اعلان ہو رہا ہے بادشاہ کی طرف سے, یہ وصیت ہے, کوئی ولی ہو کوئی کامل ہو وہ نکل کے آئے, نماز جنازہ پڑھائے جس کے اندر یہ صفتیں ہوں. کوئی نہیں آ رہا. جب دیر ہو گئی اور کوئی آگے نہ پڑھا تو ہندوستان کا اس وقت جو بادشاہ تھا التمش, وہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے حضرت آپ نے مجھے رسوا کر دیا, یہ راز میرے اللہ کے سوا میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا, آپ نے مجھے رسوا کر دیا, سارے مجمع میں بھرے مجمع میں رسوا کر دی, یہ آپ نے کیا شرطیں لگا دی. اور وہ بادشاہ ہے وقت جو ہندوستان کا بادشاہ ہے, وہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا الحمدللہ آج تک نہ کبھی تہجد قضا ہوئی ہے, نہ عصر سے پہلے کی سنت قضا ہوئی ہے, نہ امام کی پیچھے کی پہلی اللہ اکبر چھوٹی ہے. کسی وہ عورت کو میں نے آج تک اٹھا کے نگاہ نہیں دیکھی. یہ میرے ان بزرگ نے مجھے رسوا کر دیا, مجھے ذلیل کر دیا. ہم تو کہتے بڑی شیخی بگاڑتے, کہتے ہیں رسوا کر دیا. اور کہہ کر کے آگے نماز جنازہ پڑھائی. یہ ہندوستان 6 ملکوں والا ایک ملک ایسے نہیں اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا تھا. ہمارے بادشاہ ایسے تھے, یہ بادشاہ تھے, بادشاہ ہندوستان کے. ایک ایک بادشاہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کیسے عظیم بادشاہ ہوئے ہیں جن کو اللہ نے 800 سال تک مسلمانوں کے ہاتھ میں ان کے طفیل میں حکومت دی تھی. جب ہم لوگوں نے دنیا کو سمجھنا شروع کر دیا اور نیکی سے ہٹنے لگے ہمارے بڑے اور نیکیاں چھوڑنے لگے, تب اللہ نے ہم سے پھر چھین لیا, دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیا. ایک ایک بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, ٹیپو سلطان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. ٹیپو سلطان جنہوں نے کبھی داڑھی نہیں کٹائی, داڑھی کبھی کٹائی نہیں. لندن کی میوزیم میں آج بھی ان کا اصلی فوٹو لگا ہوا ہے کہ اصلی اورنگزیب کون تھے. کتابوں میں بغیر داڑھی کا فوٹو چھاپ دیا, جہاں ساری تاریخ بدلی, بزرگوں ہمارے بادشاہوں کے چہرے بھی بدل دیے لوگوں. ٹیپو سلطان کے دربار میں پردہ پڑا رہتا تھا, کوئی عورت سامنے نہیں آ سکتی تھی. ساری عورتیں پردے کے پیچھے سے اپنی مصیبت اپنی دبتا کہیں گے, سامنے کوئی عورت نہیں آئی. تہجد قضا نہیں ہوتی تھی ٹیپو سلطان نے, کسی عورت پر کبھی نگاہ نہیں ڈالی. ایسے لوگوں نے ہندوستان چلایا ہے, تب جا کے اتنا لمبے عرصے تک یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اللہ نے دے رکھا. ان الارض للہ یورثها من یشاء. پورا پورا ملک چلا رہے ہیں اور پہلی امام کی تکبیر نہیں چھوٹ رہی ہے. ہم ایک دکانیاں کھول لیتے ہیں ذرا سی تو ساری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. دکان نہیں چلانا جانتے, ملک کیا چلائیں, کیسے اللہ ہمارے ہاتھوں میں دے دے اس ملک کو. دکان نہیں چلا, ایک ذرا سی دکان ہاتھ میں آ جائے, نماز کیا رہے مولوی صاحب موقع ہی نہیں ملتا, آئے کہاں سے, کیسے پڑھ لیں. ایک ذرا سا آفس دے دے اللہ تو نمازیں چھوٹ جائیں, ایک ذرا سا کام دے دے اللہ ذرا سا چلا دے تو نمازیں چھوٹ جائیں.
तहज्जुद और असर की सुन्नतें और औरतों को देखना, ये तो बहुत दूर की बात है। इसका तस्वीर मुल्क चला रहे हैं, 6 मुल्क के बराबर एक मुल्क चला रहे हैं, और ये सिफात उन बादशाहों के अंदर है जिसकी वजह से अल्लाह ने ये हमको दे रखा था। ये मुल्क हमारे हाथ। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जिस बादशाह को उठाओ, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे हिंदुस्तान मुल्क से एक पैसा अपने घर में आने नहीं दिया, 1 रुपया नहीं आने दिया अंदर। अपने हाथ से टोपी बुनते थे और टोपी बुन करके उसको बेचते थे। उसका जो पैसा आता था उससे बीवी बच्चों का खाना आया करता था, रोटी आती थी। इतने बड़े हिंदुस्तान मुल्क का बादशाह कैसे हुकूमत चला रहा है? यहां तो भाई की जायदाद पर भी कब्जा, बहन की जायदाद पर भी कब्जा, चचा की जायदाद पर कब्जा, चचा के भतीजे की जायदाद पर, सारा मामला गड़बड़ का गड़बड़ सड़बड़ है। हम समझ रहे हैं सब दुनिया हमारी है, जितना बचा लेंगे हमारा होगा, कुछ नहीं होगा। ये हैं बादशाह वक्त हिंदुस्तान के, तो अल्लाह ने इस तरह हुकूमत हिंदुस्तान की मुसलमानों के हाथों में दे रखी थी। है ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है, जिसका जो है दे दो, खत्म कर। कितना बचाओगे, कितना रखोगे? यतीम बच्चों के माल अल्लाह हजरत खिज़र के जरिए से हिफाजत करवाता है। यह अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ताला इस अपने मुल्क की आज़ादी को समझने की, इसकी हुकूमत से सबक लेने की, हमारा मुल्क कैसे बाकी रहा था, जब तक हम उस तरीके पर वापस नहीं आएंगे ये हुकूमत मिलने वाली नहीं है। कटने और पिटने के जमाने हमारे हैं, हम जैसों को थोड़ी मिलेगी। हम जैसे तो काट पीट करके छुट्टी कर दिए जाएंगे। जब वो नस्लें आएंगी इस तरीके की, अल्लाह को राजी करने वाली, तब ये सब कुछ सजा के हाथों में दे दिया जाएगा। अल्लाह हम सबको नेक बनने की तौफीक नसीब फरमाए।